السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے سامنے عقیدہ امامت و خلافت کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، اور اس بارہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقوال کی روشنی میں جو نظائر و شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان نظائر و شواہد کی روشنی میں یہ سمجھنے میں اب کوئی کسی ضامت کی اور دقت کی ضرورت نہیں۔ بات کھل گئی ہے کہ یہ عقیدہ خود ساختہ ہے، مذمومہ ہے، اپنی طرف سے تراشا ہوا ہے، اور قرآن، حدیث، تعلیمات شرعیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقوالات و ارشادات کے اندر اس کا کوئی کسی جگہ بھی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ یہ اپنا ایک گھڑا ہوا اور تراشا ہوا عقیدہ ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم ان مدعیان کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی جو اصول کی کتابیں ہیں اور ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر مطلب کہ امہات الکتب، ان کتابوں کے اندر جو چیزیں اس حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، شرائط ہیں، قیود ہیں، یا امام کے جو اوصاف اور اس کے کمالات ہیں، اس حوالے سے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا کچھ کیا گیا ہے، اور ان کتابوں کے اندر حقائق کا کس طرح جنازہ نکالا گیا ہے، اور کس طرح اپنی طرف سے چیزیں جو ہیں وہ گھڑ کر اور تراش کر کے اور تیار کر کے ان کو مزین کر کے اور سنوار کے ان کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے کہ جو ائمہ ہیں نا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کے بعد مبعوث ہوئے ہیں، وہ ائمہ تمام انبیاء رسل بنی اسرائیل، ان تمام سے وہ ائمہ افضل ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے افضل ہے۔ ایک یہ بات، اور پھر اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو امام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، جن کی پہلی کڑی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آخری کڑی امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو حضرت علی ہوں یا کوئی بھی امام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جس طرح کہ کسی بھی نبی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رابطہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل۔ یہ بات اتنی مشہور ہے ان کے نزدیک، ان کی تفاسیر کے اندر اور ان کی حدیث اور اصول کی کتابوں کے اندر، کہ جس کے متعلق کسی سر پٹور کی، کسی چھان بین کی، کسی چھان پھٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس امام کا رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس پر بھی باقاعدہ وحی آتی ہے، جس طرح کہ نبی پر وحی آتی ہے، اور جس طرح کہ آقا علیہ السلام حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اماموں پر بھی اسی طرح وحی آتی ہے، اور جو ائمہ کے انعقاد کو تسلیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے اصول کافی کے اندر بھی اور دوسری کتابوں کے اندر بھی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر جب ان کے اندر اپنی روح پھونکی تو انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے اوپر پانچ تن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضرت علی کا
حسن حسین کا اور حضرت فاطمہ کا، ان 5 تن پاک کا نام لکھا ہوا تھا، 5 ہستیوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ذریت، آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ شجرہ دراصل یہ 5 تن پاک تھے کہ ان کے متعلق تم نے اپنے دل کے اندر کوئی کسی قسم کی خلش لے کر نہیں آنا، اور ان کے متعلق دل کو صاف رکھنا ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے پر اے آدم علیہ السلام تمہیں رشک کرنے کی یا حسد کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اب یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ کسی بندے کی اولاد میں سے اگر کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ صاحب مرتبت ہو جاتے ہیں تو اس کو اس پر کیا حسد ہو سکتا ہے؟ اس کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے جسم میں روح پھونکی اور انہوں نے دیکھا عرش پر نام لکھے ہوئے تھے، تو آدم علیہ السلام کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا 5 تن پاک کے متعلق، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ صرف جنت سے نکالنے تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے یہ شجر جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا وہ شجر بالآخر چکھ لیا، اور آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر اختیار کیا۔ یہ اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں نا ان کے متعلق یہ بھی انہوں نے لوگوں کو باور کرا رکھا ہے کہ جو ہماری حدیث کی کتاب ہوتی ہے وہ اس وقت تک منظر عام پر نہیں آ سکتی جب تک اس پر امام زمانہ مہر نہیں لگا دیتی۔ امام زمانہ جب مہر لگاتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر تو اس کے اندر کوئی ایسی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ امام کیسے مہر لگا سکتا ہے؟ تو یہ چیستانیات ان کی اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ائمہ اہل بیت تمام انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے، اور امام کی طرف وحی آتی ہے، امام کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور جس طرح کے نبی اور رسول کا رابطہ ہوتا ہے اسی طرح امام کا بھی رابطہ ہوتا ہے، اور امام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر بھرمار ہوئی پڑی ہے ان دعووں کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر ہے 232 اور یہ صفحہ نمبر ہے 628۔ مفتی جعفر حسینی کا ترجمہ ہے اور جمع کرنے والے سید شریف الرضی، سید مرتضی عالم الہدا کے چھوٹے بھائی اور شیخ مفید کے شاگرد رشید سید شریف الرضی جمع کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب کہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق جس طرح معتزلہ عرش کے منکر ہیں، یہ بھی عرش کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف یعنی آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے نا، اور یہ اسی نہج البلاغہ کے اندر بھی انہوں نے آمیزش کر کے ملاوٹ کر کے بے شمار جگہ پر یہ چیز باور کرائی ہے کہ جو آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں کبھی کوئی کر دیتے ہیں۔ پہلے کہا کہ عرش ہے نہیں ہے، شرح العقائد جو ابن باب غی القمی کی کتاب ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ شرح العقائد کی شرح لکھی ہے محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب نے احسن الفوائد، اس کے اندر بھی یہ چیز بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور ان کی تفاسیر کے اندر بھی عرش الہی کا، عرش عظیم کا ڈٹ کر انکار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں جب یعنی یہ خود ساختہ فضیلت، کیونکہ ان کے جو فضائل اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دیے ہیں، جو ان کے حقیقی فضائل ہیں انہیں وہی کافی ہے
کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی ہستی کو اس سے مزید فضائل کی یا مناقب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس معاملے میں کچھ درکار نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا انہیں وہ کافی ہے۔ باقی انہوں نے جو خود ساختہ مثلا ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے وہاں اللہ کا عرش بھی تسلیم کر لیا اور عرش پر لکھے ہوئے وہ نام بھی تسلیم کر لیے، اور المرادیات کے اندر عبد الحسین شرف الدین البوسری نے عبد الحسین نام بھی دیکھے کیسا نام ہے، نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مشرک ہے۔ عبد الحسین، حسین کا بندہ، اس کی کتاب جو المرادیات ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ واجدہ مکتوبا علی ساق العرش علی ولی اللہ، عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ تو اللہ کے بندو سوال بنتا ہے کہ عرش تو ہے نہیں ہے آپ کے عقیدے کے مطابق اور معتزلہ کے عقیدے کے مطابق، تو پھر یہ وہ پایا کہاں سے آ گیا تھا جس پر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا؟ اس قدر خلفشار اور اس قدر ان کے عقائد اور افکار کے اندر جو ہے نا وہ تضادات اور اس قدر کنٹراسٹ کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ امام کی طرف بھی وحی آتی ہے اور اس کا بھی رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے پلے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں یہ ہم آپ کے سامنے ان کا فرمان پیش کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر ہم بتا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، سید شریف الرضی کی سرخی اور ہیڈنگ، یہ کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں سے ہے۔ قالہ، انہوں نے یہ بات اس وقت کہی، وہو یعنی غسل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تجہیز ہی، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دینے میں اور ان کی تجہیز و تکفین میں مشغول اور مصروف تھے۔ کیا بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوۃ والانباء واخبار السماء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مفتی جعفر حسین صاحب ترجمہ کرتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ یعنی جو وحی کا سلسلہ تھا نا آسمان سے آنے کا، اور جو آسمان سے خبروں کے آنے کا جو سلسلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے مذمومہ عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے امام، پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو معاملہ ہی آسمان سے خبروں کے آنے والا معاملہ اور وحی کے آنے والا معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ یہ سمٹ گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے، اب یہ کبھی ماحول بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ بتائیں آپ کی کتابوں کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس امام پر وحی آتی ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور جو اس بات کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا عقیدہ امامت کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو مفروضے قائم کیے، جس طرح آپ کا یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کی روشنی میں یہ مفروضہ جو تھا اور اس کی جو عمارت تھی وہ دھڑام دے کر زمین بوس ہو گئی۔ پھر تم نے یہ جو مفروضہ قائم کیا کہ امام جو ہے وہ اللہ، اس کو مقرر کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ پر واجب ہے اس کو مقرر کرنا، اور آسمان سے اس کے متعلق فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، مشاورت اور شورا مہاجرین و انصار کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ چننا ہے امام کو اور خلیفے کو، اور
یہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، ان کا یہ خیال، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ اور فرمایا فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَحَدٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، جب یہ مہاجرین و انصار کسی ایک پر جمع ہو جائیں اور اس کا نام امام رکھ دیں، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ بھی اور تمہارا یہ تصور بھی اور مفروضہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں پھول سے اڑ گیا۔ اور پھر تم نے یہ جو مفروضہ قائم کیا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، وہ نبیوں کی طرح اس کو معصوم ہونا چاہیے، تمہارا یہ نظریہ بھی یہ تصور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں تباہ و برباد ہوا۔ جب انہوں نے کہا کہ ایک حکمران کا ہونا ضروری ہے، وہ حکمران نیک ہو یا بد ہو، حکمران لازمی ہونا چاہیے۔ اگر معصوم امام ہونا اگر لازمی اور ضروری ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قطع نہ فرماتے کہ امام یعنی حکمران نیک ہو یا بد ہو، لوگوں کے لیے ایک حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ اسی نہج البلاغہ سے ہم کو بات پیش کر دی گئی۔ اور پھر تم نے یہ جو مفروضہ قائم کیا ہے کہ امام پر وحی آتی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اور ان کے الفاظ کی روشنی میں تمہارے اس مفروضے کا کیا بنا ہے؟ کرچی کرچی ہو کر رہ گیا ہے اور فیتی فیتی ہو کر رہ گیا ہے تمہارا یہ مفروضہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آسمانوں سے خبریں نہیں آئیں گی، اب وحی نہیں آئے گی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے جو رابطہ تھا وہ فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں، آگے جو باتیں ہیں نا وہ اس حوالے سے یعنی اس نظریے اور تصور کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ یہ تو معاملہ جو ہے نا یہاں کہ امام کی طرف وحی آتی ہے اور وہ آسمانی خبریں اس کے پاس آتی ہیں، اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، یہ معاملہ سمٹ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، خصصتا حتی سیرتا مسلین امن سواک، فرمایا کہ آپ خاص تھے حتیٰ کہ آپ ہو گئے تسلی کی منزل پر، تسلی کی مرتبے پر آپ پہنچ گئے۔ کس طرح؟ امن سواک، جو آپ کے علاوہ ہے ان کے مقابلہ میں آپ تسلی کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ مقصد کیا ہے بات کرنے کا کہ جب کسی انسان کو کسی عزیز کسی رشتہ دار کی موت کا صدمہ پہنچے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دل کے اندر یہ خیال لانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا پر نہیں رہے۔ اس ذریعے سے وہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ اللہ کے نبی جب نہیں رہے تو پھر کائنات میں اس دنیا میں کس نے رہنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح تسلی دے۔ اور فرمایا وَأَمَنْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاءٌ، اور آپ اس قدر عام ہوئے کہ آپ کی یہ موت کا جو غم ہے، اس غم نے تمام کے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، سارے لوگوں کو جو موجود ہے۔ دیکھیے یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نص خلافت کے اندر نجم الحسن قراروی نے لکھا، اور ایقاق الحق کے اندر نور اللہ شوستری نے لکھا، اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو کچھ دیر پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کو زہر پلایا۔ یہ لکھا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں آپ کا جو یہ آپ کی جدائی کا جو غم ہے اس نے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر وہ زہر دینے والے ہوتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر وہ غم میں کیوں مبتلا ہوتے؟ جو قتل کرتا ہے وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں سارے کے سارے لوگ ہی آپ کی وفات کے غم میں مبتلا ہیں۔ امامتا، آپ عام ہو چکے ہیں۔
تمہارے ایک ایک نظریے کے پرخچے اڑ رہے ہیں ان کے فرابین کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ ولولا انک امرت بالصبر، فرماتے ہیں اگر اے اللہ کے نبی اگر آپ یہ حکم نہ دے گئے ہوتے صبر کرنے کا، ونہیت عن الجزاء لانفضنا علیک ماء الشؤون۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ بڑے ہی غور طلب اور بڑے ہی فیصلہ کو ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ میدان لگا رکھا ہے نا، تم ماتم نہیں کرتے ہو، تم اماموں کا ماتم نہیں کرتے ہو، تم ان کا سوگ نہیں مناتے ہو، تم عزاداری کا ارتکاب نہیں کرتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو، تمہیں محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے کیونکہ تم ماتم نہیں کرتے ہو، تم عزاداری نہیں کرتے ہو۔ یہ جو ہمارے خلاف تم نے FIR کاٹ رکھی ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونے لگا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں۔ اور بھائی ہم تو تمہیں سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ کوئی معیار ہے کہ جو ماتم نہیں کرتا، اگر ماتم کوئی نہ کرے تو وہ اس کا مطلب ہے اس کو افسوس ہی نہیں ہے، اس کو غم ہی نہیں ہے اور اس کو محبت ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ کے نبی کتنے شہید ہوئے ہیں، قرآن نے گواہی نہیں دی ہے، کتنے اللہ کے نبی شہید ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی نبی کا ہم نے کبھی کسی نبی کا سوگ منایا ہے، نہ عزاداری کی ہے، نہ تم نے کبھی کی ہے۔ اگر یہ معیار ہوتا تو پھر تو تمہارے اوپر مقدمہ قائم ہو سکتا ہے کہ اگر ماتم کرنا جو ہے وہ محبت کی علامت ہے تو نبیوں کو ماتم تو تم بھی نہیں کرتے ہو، پھر اس کا مطلب ہے تمہیں نبیوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم نے کہا شریعت نے اس بارے میں جو ہمیں لائن دی ہے، ہم اس لائن کے مطابق ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمیں ان کی شہادت کا افسوس ہے، غم ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس طریقہ کار کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ولولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزاء، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور آپ نے اگر جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا تو فرمایا لانفضنا علیک ماء الشؤون، تو ہم آنسوؤں کو، آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے رو رو کر۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں ہم ان آنکھوں کا، آنسوؤں کا پانی ختم کر دیتے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، یہ آپ لوگوں کی جمع کی ہوئی ہے اور شائع کی ہوئی بھی آپ کی ہے، مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے، اور یہ آپ نے لوگوں کے سامنے یہ کتاب پیش کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بے صبری سے منع کیا ہے، ماتم سے منع کیا ہے، چہرہ پیٹنے سے منع کیا ہے، گرے باندھ پھاڑنے سے منع کیا ہے، تو تم ہماری بات نہیں مانتے ہو اور کہتے ہو کہ تم تو اہل بیت کے دشمن ہو۔ اب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے، اگر نہ منع کیا ہوتا تو ہم رو رو کر ان آنکھوں کا پانی، آنسو کا پانی ختم کر دیتے۔ کتنی فیصلہ کن بات ہے۔ اور فرمایا وَلَكَانَ الدَّاءُ مُتَمَاثِلًا، اور یہ بیماری جو ہے یہ روز بروز بڑھتی ہی جاتی، یہ درد آپ کی جدائی والا درد جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جاتا۔ اور فرمایا وَالْقَمَدُ مُخَالِفًا، اور غم و اندو جو ہے، غم و اندو آپ کے بچھڑ جانے کا جو غم و اندو ہے، وہ غم و اندو جو ہے وہ ہمیشہ حلیف رہتا اور ہمیشہ قائم رہتا۔ وَقَلَّ لَكَ، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا، اتنا کچھ کرنا، یعنی اتنا کچھ کرنا، آنسوؤں کا پانی ختم کر دینا اور درد کا مزید بڑھتے جانا اور اس کا موجود رہنا اور غم و اندوہ کا حلیف بن جانا، الگ تھلگ نہ ہو جانا، فرمایا یہ آپ کے معاملے میں، آپ کے حوالے سے یہ بہت کم ہوتا، لیکن ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، ہم جزا فضا نہیں کریں گے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَٰكِنَّهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ، سبحان اللہ۔ فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ موت کو رد کر دینا اس کا اختیار نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس کو دور کرنے کی استطاعت ہے کسی کے اندر۔ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ جب موت آ جائے گی، اللہ نے فرمایا کہ نہ تم اس کو آگے کر سکتے ہو اور نہ ہی اس وقت کو پیچھے کر سکتے ہو۔ حضرت علی بھی یہی فرما رہے ہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ موت کے وقت کو آگے پیچھے کرے۔ اور فرمایا
بے ابی انت و امی و امی اذکرنا عند ربک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارا بھی ذکر اللہ کے ہاں جا کر کرنا، وجعلنا من بالک، اور وہاں جا کر ہمارا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سامعین حضرات اور ناظرین حضرات، ہم کافی دنوں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اس معاملہ میں۔ کافی لوگ ویسے ان ویڈیوز کو سن بھی رہے ہیں، کم از کم 25-30 یا اس سے بھی زیادہ کئی ویڈیوز پر جو ہے نا وہ ویوز آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہم چیزیں پیش کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بارے میں ہم اب بہت کچھ پیش کر چکے ہیں عقیدہ امامت کے حوالے سے، اب ہم کچھ وہ چیزیں پیش کریں گے کہ جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون و مددگار ہیں، یا اس دور میں ہمارے اکابر معاون و مددگار بنے تھے، یہ بھی ہم جو ہے نا وہ نہج البلاغہ سے پیش کریں گے کہ کس قدر تم نے معاونت کی ہے، اور یہ بھی ہم پیش کریں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا اور میدان سجا اور لڑائیاں ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے معاملہ میں کیا ان کا خیال ہے اور کیا نظریہ ہے، اس حوالے سے بھی بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سوچنے کی اور پھر عمل کرنے کی